السلام علیکم لسنرز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اے وقت گواہی دے کی قسط نمبر 13۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو کمپلیٹ ناول سننے کو ملتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذہن بھٹک کر اس کی سمت چلا گیا، پھر وہ مسکرا دی۔ کہاں حویلی کا سپوت اور کہاں وہ؟ بہت دنوں سے دل مچل رہا ہے اسے دیکھنے اور پیار کرنے کو، اور آج تو انہوں نے سینہ مسلتے ایک لمبی سانس کھینچی، پھر جھنجھلا کر بولی، ایک تو یہ فون بھی خراب پڑا ہے۔ نین تارا خاموشی سے ان کی بے چینی دیکھتی رہی۔ اچھا چھوڑو، تم سناؤ کیا کرتی ہو اب؟ اس دن جو آپ نے باتیں کی تھیں، اس نے اپنے ہاتھوں پر نظر جما کر کہنا شروع کیا۔ بہت سوچا ہے میں نے ان کو، آپ نے سچ کہا تھا، شاید یہ سب ہم سب کی آزمائش ہی تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے اپنی صلاحیتوں کو آزمانا چاہیے۔ خدا نے مجھے صرف دکھ دینے کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہوگا، زندگی کی خوشیوں میں تھوڑا سا حصہ میرا بھی تو ہوگا، اور میں کب تک دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی رہوں گی کہ کوئی بچی کچی خوشی میری جھولی میں بھی ترس کھا کر ڈال دی جائے؟ نہیں تارا، تم کیوں دوسروں سے آس لگاؤ؟ تمہارا تو اپنا وجود دوسروں کے لیے خوشی بن جائے گا۔ بس ذرا سی ہمت کرو، اپنے خدا پر بھروسہ رکھ کر قدم آگے بڑھاؤ، لوگوں سے مت ڈرو، تم دیکھنا خدا تمہیں کس عظیم انعام سے نوازے گا۔ وہ آہستگی سے اس کا گال تھپتھپا کر بولی، مجھے بڑا انعام نہیں چاہیے، میں تو بس سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ ایسا ضرور ہوگا۔ وہ ایک دم بے چین سی ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی کہ سر اٹھا کر جینے کی خواہش کا اظہار کسی اور نے بھی کئی بار کیا تھا۔ وہ اٹھ کر دروازے تک گئی۔ نین تارا یوں ہی دونوں ہاتھ گود میں دھرے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک دم دروازہ کھول کر پکارا، جی بی بی۔ وہ بھاگی آئی۔ سلیمان نہیں آیا شہر سے؟ ان کے لہجے میں عجیب سا اضطراب در آیا۔ نہیں بی بی۔ دفع ہو جاؤ، وہ بری طرح جھنجھلائیں، فون بھی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے پلٹنا چاہا، پھر ٹھٹک کر رک گئیں، ان کی نگاہیں آسمان پر جم سی گئیں۔ نین تارا، آج شام کا رنگ کیسا ہے؟ وہ اٹھ کر ان کے عقب میں آ گئی۔ ہاں، بابا کہہ رہا تھا شاید آندھی آئے گی۔ آندھی؟ انہوں نے زیر لب دہرایا، پھر پلٹیں، کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے اس کا گال چھو کر بولی، تم بہت پیاری بچی ہو نین تارا، میں تمہارے لیے کچھ کروں گی۔ انہوں نے ایک دم سینے پر ہاتھ رکھا، ایک کراسی لبوں سے نکلی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نین تارا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ آئمہ مزمل سا مسکرائیں۔ میں ٹھیک ہوں بیٹی، یوں ہی دل ڈوب سا گیا تھا۔ آندھی آنے والی ہے اور کبھی کبھی یہ اپنے ساتھ بہت کچھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ تم اب گھر جاؤ، آندھی آنے والی ہے، پہلے ہی تم گھر پہنچ جانا، پھر کسی دن آنا، تفصیل سے بات کریں گے، آج دل کچھ قابو میں نہیں۔ نین تارا نے اس بات میں سر ہلایا، اپنے چپل پہنے، اپنا خیال رکھیے گا۔ نہ جانے کیوں اب وہ قصدن بھی مسکرا نہ سکی۔ اسے دیکھ کر ماما مقبول اٹھ کر قریب آیا، اتنی جلدی آ گئیں؟ ہاں، ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہی شام رائے ہاؤس کے وسیع لان میں کھلے دھنک بھرنگ پھولوں، سرسبز بیلوں، فوارے کے موتی لٹاتے پانیوں میں بھی اتری تھی۔ جب رضوان نے زارا کو لان میں بیٹھے دیکھا، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں، رضوان ان کے قریب آ رکا۔ وہ تب بھی بے دھیان رہی۔ رضوان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ذرا سا جھک کر کی چین سے ٹیبل بجائی۔ زارا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس دن گاؤں سے آتے ہوئے لنچ کا پروگرام بنانے کے بعد وہ دوپہر میں گھر نہیں آیا تھا۔ زارا منتظر رہی تھی، بلکہ اگلے 2 دن بھی اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ اس سلسلے میں زارا سے کوئی معذرت ہی کر لیتا، یا شاید وہ واقعی لاشعوری طور پر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہی مخصوص اپنائش بھرا دوستانہ لہجہ۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، کچھ خاص نہیں، میں نہیں مانتا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ زارا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ ابھی تو آیا ہوں یار۔ ہاں، اگر تمہارا موڈ ہو تو۔ وہ دونوں ہاتھ کرسی کی بیک پر جماتے پوچھنے لگا، نہیں رضوان، اگر تھوڑا وقت ہے تو مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنا ہے۔ اس کا لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ رضوان کے چہرے پر بھی سنجیدگی چھا گئی۔ شاید اسے اندازہ تھا زارا اس سے کیا ڈسکس کرنا چاہتی ہے۔ اس نے موبائل اور کی چین ٹیبل پر رکھی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہو۔ زارا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، گویا موضوع الفاظ منتخب کر رہی ہو۔ رضوان کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ رضوان، میں آپ کی فیلنگ سمجھتی ہوں، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ وہ مسکرایا، لیکن آپ میری اور ماما کی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہے۔ رضوان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ فرض کریں اگر سلیمان بھائی جنہوں نے آپ کو باپ بن کر پالا ہے، اگر سلیمان بھائی سے کوئی بھیانک غلطی ہو جائے تو آپ ان سے نفرت کر پائیں گے؟ یا شیراز کچھ ایسا کرے تو کیا میں اس سے نفرت کر پاؤں گی؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ زارا نے ایک طویل سانس لے کر پشت بیگ سے ٹکائی اور نظروں کا زاویہ بدل کر کھلے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ آئمہ عمیر جمشید سے نفرت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی زارا زین العابدین سے۔ اس کا لہجہ مدھم سا تھا۔ اور مرنے والے سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ رضوان کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ بالکل تھا، بلکہ ہے، اور آپ کے حوالے سے رشتہ کچھ اور مضبوط ہو گیا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا اس میں زین العابدین کا کیا قصور؟ وہ تو سال بھر کا بچہ تھا۔ رضوان، زارا، کیا ہم اس ٹاپک کو چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ بیزار سا ہو گیا۔
نہیں، زارا کا لہجہ قطعی تھا، یہ ٹاپک تو شروع ہی اب ہوا ہے، اب جبکہ جمشید ماموں بھی نہیں رہے۔ رضوان نے چونک کر اسے دیکھا، یہ خبر یقیناً اس کے لیے نئی تھی۔ زارا ایک پل کو خاموش ہوئی تھی۔ رضوان، آپ نے کہا تھا ہمارے رشتے کا سب سے خوبصورت پہلو اعتبار ہے، اسی کو سامنے رکھ کر آج آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، کچھ ایسے حقائق جو آپ کو نہیں معلوم، کچھ ایسی باتیں جن سے آپ کو لا علم رکھا گیا، کیونکہ آج زارا کو آپ کی پوری سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ مقابل رائے سلیمان ہیں جن کے ساتھ میرے کئی رشتے نکلتے ہیں اور میں ان رشتوں میں دراریں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ رضوان الجھ گیا۔ میں جو کہنا چاہتی ہوں اس امید پر کہہ رہی ہوں کہ آپ سچ کا ساتھ دیں گے۔ اس نے ٹٹولتی نظروں سے رضوان کو دیکھا۔ کیسا سچ؟ اور زارا نے اسے کچھ نہیں چھپایا، وہ سب کچھ بتا دیا جو اسے معلوم تھا، اور رضوان رائے سلیمان نہیں تھا کہ اپنے تاثرات چھپا سکتا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا یا محسوس کر رہا تھا؟ زارا اس کے چہرے پر ہر حرف پڑھ رہی تھی۔ میرے لیے کچھ بھی معلوم کرنا ناممکن نہیں، حویلی کا کوئی بھی پرانا ملازم یا تائی جان ہی، مگر سلیمان بھائی وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ رضوان لب بھیجے خاموشی رہا۔ اگر یہ میری کوئی اسائنمنٹ ہوتی تو شاید میں آپ کو اس میں شامل نہ کرتی، مگر اب یہ یوں بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ کس حد تک دے سکتے ہیں؟ ہمارا؟ رضوان کا انداز استفہامیہ تھا۔ آف کورس میرا اور زین العابدین کا۔ تبھی اس کا موبائل چاک اٹھا۔ زارا نے ایک نظر رضوان کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ یس، ہاں، میں بس نکل رہی ہوں، نہیں، پورا ہو چکا ہے، میں بس آ رہی ہوں۔ اس نے موبائل آف کر کے رضوان کو دیکھا، پھر اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی تھی، مجھے عالیہ کے میگزین کے لیے ایک آرٹیکل دینے جانا ہے، آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں رضوان، پھر بتائیں کہ آپ ہماری کہاں تک مدد کر سکتے ہیں۔ وہ شاید پہلے ہی جانے کو تیار تھی۔ رضوان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس یوں ہی بے خیالی میں اس بات میں سر ہلایا۔ جب تک زارا نے گاڑی نکالی وہ اسی زاویے میں بیٹھا رہا۔ زارا کا ذہن گاڑی کی رفتار کے ساتھ اپنے اگلے لائے عمل کو سوچ رہا تھا۔ سلمان کے رویے نے اسے خاصا مایوس کیا تھا، اور کبھی کبھی تو اس کا ذہن زین کی بات بار بار دہرانے لگتا۔ سارے اختیارات اور جاگیر انہی کے ہاتھ میں تو آئی ہے، فائدہ صرف اور صرف اسی شخص کو حاصل ہوا ہے۔ اس نے رضوان سے اس امکان پر بات نہیں کی، وہ جانتی تھی رضوان بھڑک اٹھے گا۔ سلیمان اور رضوان کی محبت باپ بیٹے جیسی تھی، اور جب تک کوئی حتمی بات اور ٹھوس حقائق اس کے ہاتھ میں نہ لگتے وہ خود بھی سلیمان کے خلاف کوئی فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو رائے سلیمان یہ زارا و عمیر کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسے گاڑی کی رفتار آہستہ رکھنی پڑی۔ سڑک کے کنارے بے حد ہجوم تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے گاڑی روک کر شیشہ نیچے کھسکاتے ایک شخص سے پوچھا تھا۔ معلوم نہیں، شاید کوئی حادثہ ہوا ہے، وہ ابھی ابھی آیا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ، کوئی نہ کوئی حادثہ تو معمول بن چکا ہے۔ اس نے کوفت اور دلگفتگی سے سوچتے ہوئے گاڑی بیک کی اور دوسری سڑک سے نکل گئی۔ اسے کیا معلوم تھا آج اسے چند قدموں کے فاصلے پر حادثے کا شکار ہونے والا شخص کون تھا؟ رضوان ڈاکٹر شمسی سے ملنے ہسپتال آیا تھا۔ زارا سے بات کرنے کے بعد وہ بے حد ڈسٹرب ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی بھگاتے وہ ہسپتال کے سامنے سے گزرا تھا تو خیال آیا ڈاکٹر شمسی سے مل لے۔ اسے اس ورکر کے بارے میں بات کرنا تھی جس کا مشین میں آ کر بری طرح کچلا گیا تھا۔ اپنے ورکرز کا اپنے خاندان کی طرح خیال رکھنا اس نے انکل عمیر سے سیکھا تھا۔ کوریڈور میں اس نے ٹھٹک کر اس نوجوان کو دیکھا جو ایک ڈاکٹر کا بازو پکڑے چیخ رہا تھا، اس سے کچھ ہو گیا تو ہم اس ہسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے قریب ہی اسٹریچر پر ایک زخمی نوجوان خون میں لت پت پڑا تھا۔ رضوان سرسری نگاہ ڈال کر گزر جاتا اگر اس نے غصے میں آگ بگولا ہوتے اس نوجوان کو پہچان نہ لیا ہوتا۔ وہ اشر تھا، بے حد ذہین اور متحمل مزاج لڑکا، رائے عمیر کی فیکٹری میں پیکنگ کے شعبے کا سپروائزر۔ یوں تو فیکٹری میں کئی سپروائزر ہوں گے، مگر اشر کو یوں خصوصیت حاصل تھی کہ اس نے اپنی تعلیم اور ملازمت کے دوران مکمل کی تھی، اور اب وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور سیکنڈ شفٹ میں کام کرتا تھا۔ رائے عمیر نے اسے بہت سی مراعات دے رکھی تھیں، خاص طور پر امتحانوں کے دنوں میں وہ بغیر تنخواہ کاٹے چھٹیاں دے دیا کرتے تھے۔ اسے اجازت تھی کہ وہ براہ راست اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے ان سے مل سکتا تھا۔ ایسے ہی نوجوان اس ملک اور قوم کا سرمایہ ہیں۔ ایک بار رضوان کے سامنے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد جب رضوان نے فیکٹری سنبھالی تو اس نے افسردگی اور مایوسی میں گھرے اس نوجوان کو رائے عمیر ہی کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ اشر، رضوان نے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ فوراً پلٹا، پھر اضطراری انداز میں اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ سر، یہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے، یہ مر رہا ہے اور یہ لوگ اسے دیکھ ہی نہیں رہے، کہتے ہیں پہلے پولیس میں رپورٹ درج کراؤ۔ سر، یہ مر جائے گا تب تک، اتنی بے حسی، اتنی… اشر، رضوان نے اس کا ہاتھ تسلی آمیز انداز میں دبایا، پھر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر؟ کیا مسئلہ ہونا ہے؟ مسئلہ تو یہ سسٹم ہے ہمارا، بعد میں پولیس آ جائے گی ہمیں تنگ کرنے کے۔ ڈاکٹر جھنجھلا کر بولا، تو کیا اب علاج بھی پوری پولیس کی مرضی سے ہی ہوا کرے گا؟ اشر چیخ اٹھا، اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ رضوان نے نظروں کا زاویہ بدل کر خون میں ڈوبے نوجوان کو دیکھا۔ کھڑی ناک، کشادہ پیشانی، اس کے نقوش میں بڑی جاذبیت اور مانوسیت تھی۔ وہ پلٹ کر ڈاکٹر شمسی کے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر شمسی اس کے ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ وہ نوجوان پھر جھک گئے، نہ جانے اس کی سانس بھی چل رہی تھی یا نہیں، وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اسے آپریشن تھیٹر میں منتقل کریں، ڈاکٹر شمسی نے پلٹ کر جونیئر ڈاکٹر سے کہا۔ دوسرے پل وہاں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ڈونٹ وری اشر، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، رضوان نے اسے تسلی دی۔
تو اس نے بے حد مایوسی سے سر اٹھا کر رضوان کو دیکھا۔ پتہ نہیں سر، میں جب وہاں پہنچا تو خاصی دیر ہو چکی تھی، خون بہہ رہا تھا اور لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اشر کی پلکیں نم تھیں۔ وہ تمہارا دوست ہے؟ نہیں، میں اسے افتخار بھائی کے حوالے سے جانتا ہوں۔ اشر ایک دم چونک گیا تھا، پھر تیزی سے بولا، سر آپ کچھ دیر یہاں رکیں گے؟ میں افتخار بھائی کو فون کر آؤں؟ رضوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اشر چلا گیا۔ وہ پلٹ کر آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ نرس تیزی سے باہر نکلی۔ آپ ہیں مریض کے ساتھ؟ رضوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ خون کی اشد ضرورت ہے، اے پازیٹیو۔ رضوان کا اپنا گروپ بھی یہی تھا، اسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 2 بوتل خون دے کر نکلا تو وہاں خون دینے والے کئی لڑکے جمع ہو چکے تھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اشر نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس کی ضرورت نہیں اشر، رضوان نے آہستگی سے اس کا کندھا تھپتھپایا، پھر جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر میرا گھر اور موبائل کا نمبر ہے، کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو مجھے کال کر لینا۔ کارڈ اشر کے ساتھ کھڑے شخص نے پکڑا، ایک سرسری نگاہ دوڑائی اور چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے بغور رضوان کو دیکھا اور گھنی مونچھیں سنوارتے پھر پورے انداز سے مسکرایا۔ آج تو کمال ہو گیا۔ اس نے جاتے ہوئے رضوان کو دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، افتخار بھائی وہ بچ جائے گا نا؟ اشر کا لہجہ ڈرا ہوا تھا۔ افتخار کے چہرے پر سنگین سنجیدگی بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے کارڈ پر ڈالی، اگر اسے بچنا نہ ہو تو آج رائے رضوان یہاں نہ ہوتا۔ تم دعا کرو، میرا دل کہتا ہے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اسے گولی کس نے ماری؟ وہ تو بے حد بے ضرر نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اشر الجھ کر پوچھنے لگا۔ افتخار نے خاموشی سے کارڈ جیب میں ڈالا۔ ذرا خیال رکھنا، میں زارا کو فون کر آؤں؟ زارا؟ اشر نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ جرنلزم کی زارا عمیر اس کی کزن ہے، افتخار نے بتایا۔ اچھا، اشر کے لیے یہ انکشاف ہی تھا۔ وہ یہ سبھی لاؤنج میں موجود تھے اور ایسا بہت عرصے کے بعد ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ زارا اندر آئی تو سب نے ہی اکٹھے جواب دیا۔ اچھا ہوا زارا تم آ گئی، میں کہہ رہی تھی بڑا ہی مبارک دن ہے جو دونوں بھائی اکٹھے گھر پر نظر آ رہے ہیں۔ عالیہ رضوان اور سلیمان کو دیکھ کر مسکرائیں۔ زارا نے وہیں بیٹھتے ہوئے رضوان کو دیکھا، وہ کچھ سنجیدہ نظر آیا، جبکہ سلیمان خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ کولڈ ڈرنک لوگی زارا؟ عالیہ نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم کچھ پریشان ہو رضوان؟ رائے سلیمان رضوان سے پوچھ رہے تھے، ان کے لہجے میں پدرانہ شفقت تھی۔ رضوان نے ایک نظر زارا کو دیکھا اور قصدن مسکرایا۔ بس یوں ہی فیکٹری میں کچھ پرابلمز چل رہی ہیں، کتنی بار کہا ہے مجھے بتایا کرو مگر تم تو۔ انہوں نے رضوان کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ ہاں، سلیمان بھائی کے پاس ساری پرابلمز کا حل ہے، بشرطے کہ یہ کسی کی پرابلم حل کرنا چاہیں۔ زارا کا لہجہ باوجود کوشش کے نارمل نہ تھا۔ میں دوسروں کو بھی موقع دیتا ہوں تاکہ انہیں اپنی صلاحیتوں کا علم ہو، اس کے بعد میری مدد کی باری آتی ہے۔ آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے دوسروں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ زارا، رضوان نے بے اختیار سے ٹوکا۔ بولنے دو یار۔ سلیمان نے محظوظ ہوتے رضوان کا کندھا تھپتھپایا۔ خفا ہے مجھ سے؟ غبار نکل جائے گا۔ زارا لب بھینچ کر رہ گئی، جبکہ عالیہ نے بے حد حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ آپ دونوں میں کیا ناراضگی ہو گئی؟ اس سے قبل کہ دونوں میں سے کوئی جواب دیتا فون کی بیل گونج اٹھی۔ رضوان نے ریسیور اٹھایا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے بولا، تمہارا فون ہے زارا؟ زارا اٹھ کر قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ یس، زارا اسپیکنگ۔ افتخار خیریت؟ دوسری طرف افتخار کی آواز سن کر اسے خاصی حیرت ہوئی تھی۔ خیریت ہی نہیں ہے زارا بیبی؟ کیا ہوا افتخار؟ اس کا دل دھڑک سا گیا، نظریں بے اختیار رائے سلمان کی طرف اٹھیں جو عالیہ کی کسی بات کا جواب دے رہے تھے۔ ذہن کو گولی لگی ہے کیا؟ زارا کا دل ایک پل کو بالکل خاموش ہو کر دھڑکا تھا۔ سبھی پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ ٹھیک تو ہے افتخار؟ اس نے بے تابانہ پوچھا۔ آپریشن تھیٹر میں ہے، حالت خاصی نازک ہے، ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں۔ افتخار نے کچھ بھی چھپانا مناسب نہیں سمجھا، اسپتال آ کر اسے یہی سب معلوم ہوا تھا۔ میں آ رہی ہوں افتخار۔ اس نے فون پکڑا اور تیزی سے پلٹی۔ نظریں رائے سلیمان پر جم گئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں اتنی بیگانگی اور نفرت تھی کہ ایک پل کو رائے سلیمان بھی ٹھٹک گئے۔ تو آپ نے وہی کیا؟ وہ ان کے سامنے کڑی سلگتے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور میں ہمیشہ ماما کو جھٹلاتی رہی کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ سلیمان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ رضوان کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا زارا؟ اس نے زارا کا کندھا تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کوئی سنگین حادثہ پیش آیا تھا، اس کا ادراک سبھی کو ہو رہا تھا۔ زارا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور رائے سلیمان کی طرف پلٹی۔ میں زارا عمیر ہوں، آئمہ عمیر سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا مجھے، جو اپنے بھائی کو کھو کر خاموش رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا رائے سلیمان، تو میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی۔ ایک جھٹکے سے پلٹی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ہکا بکا رضوان نے رائے سلیمان کو دیکھا، ان کا چہرہ بے حد سپاٹ تھا۔ سلیمان بھائی، اس نے کچھ پوچھنا چاہا، پھر تیزی سے زارا کے پیچھے لپکا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول رہی تھی۔ زارا، کیا ہوا ہے؟ رائے سلیمان سے پوچھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ رضوان نے جھنجھلا کر دروازہ بند کیا، کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے؟ اس کی گرفت اور لہجہ دونوں ہی سخت تھے۔ زین العابدین پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ کیا؟ رضوان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اب یہ بتاؤں کہ کس نے کیا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ رضوان شدر سا رہ گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹا لیے۔ زارا نے ایک چپتی نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔
ہکا بکا کھڑے چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ اس کی گاڑی نکلنے تک رضوان فیصلہ نہیں کر پایا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آپریشن تھیٹر کے سامنے وقت گویا منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک ایک سیکنڈ رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ خوف اور وہموں میں ڈوبے لمحے وہ سب ایک دوسرے سے اپنے اپنے خوف چھپائے دعا تھے، ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے تھے۔ آصف، حیدر، سلیم، افتخار اور نہ جانے کون کون۔ زارا ایک ہی جگہ مانند بت ایستادہ تھی۔ بیٹھ جائیں زارا، افتخار نے اس کے سامنے آ کر آہستگی سے کہا۔ زارا نے اس کی سمت دیکھا۔ افتخار کو ان کی آنکھوں میں بس خوف نظر آیا تھا۔ افتخار، وہ بچ جائے گا نا؟ دعا کریں، وہ بس یہی کہہ سکتا تھا۔ اور یہاں تو رواں رواں محو دعا تھا۔ کوئی بے حد خاموشی سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ زارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے حیرت نہ ہوئی تھی، وہ جانتی تھی رضوان آئے گا۔ رضوان زارا کے ساتھ کھڑے افتخار کو دیکھ کر چونک گیا۔ تم؟ اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ جی میں، اشر تمہارے ساتھ ہی تھا نا؟ وہ اب بھی کچھ سمجھ نہ پایا تھا۔ جی، اب وہ گھر چلا گیا ہے، افتخار نے جواب دیا۔ تو وہ؟ رضوان نے بے اختیار پلٹ کر آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا۔ تو وہ زین العابدین تھا۔ جی ہاں، وہی زین العابدین تھا، افتخار نے آہستگی سے جواب دیا اور آصف کی طرف مڑ گیا۔ زارا نے سوالیہ نظروں سے ہکا بکا رضوان کو دیکھا۔ اس نے انگلیوں سے پیشانی مسلتے نفی میں سے ہلایا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابھی ابھی جس شخص کو خون دیکھ کر وہ گھر گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، زین العابدین تھا۔ تبھی آپریشن تھیٹر پر جلتی سرخ بتی بجھ گئی۔ ان سب کے دل دھڑکنا بھول گئے تھے۔ ڈاکٹر شمسی باہر آئے تھے۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئے۔ خوف ان کے قدموں کو زنجیر کیے بیٹھا تھا۔ افتخار آہستگی سے آگے ہوا۔ اس کے بے تاب استفہامیہ نگاہیں ڈاکٹر شمسی کے چہرے پر جمی تھیں۔ گولی نکال دی ہے مگر اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں۔ 24 گھنٹوں میں ہوش آ گیا تو ٹھیک، ورنہ… اس ورنہ سے آگے سب کی سانسیں رک جاتی تھیں۔ زارا نے خوف زدہ ہو کر رضوان کو دیکھا۔ اس نے آہستگی سے اس کا کندھا تھپتھپایا اور آگے بڑھ گیا۔ تم ابھی تک یہیں ہو رضوان؟ ڈاکٹر شمسی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، رضوان نے کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ 24 گھنٹے، گویا 24 سال، بلکہ 24 صدیاں بن گئے تھے۔ باہر تاریک رات بہتی تھی کہ اس رات کی صبح ہوگی۔ کبھی کبھی اس کے اندر کا خوف بول اٹھتا تھا، ضرور ہوگی۔ شیشے کے اس طرف بے حس و حرکت پڑے وجود کو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی۔ اس کی شوخیاں، لڑائیاں، خفگیاں۔ کیا کچھ نہیں یاد آ رہا تھا؟ آپ کے بغیر تو زین العابدین کچھ بھی نہیں ہے پھپھو، اس نے ایک بار ماما سے کہا تھا۔ میں جب تک آپ سے ملا نہیں تھا مجھے احساس نہیں تھا یہ رشتے اتنے اہم ہوتے ہیں۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے ہم لوگ پہلے کیوں نہیں ملے۔ میرا دل چاہتا ہے میں کھلے عام اپنی پھپھو کے گھر آؤں، ان سے لاڈ اٹھواؤں، ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ میں تنہا نہیں ہوں، کہ مسز آئمہ عمیر میری پھپھو ہیں۔ اس کے لبوں سے ایک کراہ سی نکلی تھی۔ ڈاکٹر شمسی باہر نکلے تھے۔ وہ ان کے سامنے آ گئی۔ انکل پلیز۔ بیٹا ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میں صرف ایک نظر اسے قریب سے دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے رضوان کی سمت دیکھا۔ وہ بس کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیر نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر شمسی نے دروازہ کھولا۔ وہ بڑے ضبط سے اندر گئی تھی۔ وہ بالکل چپ تھا، ایک دم خاموش، مگر اس کی شوخ آواز زارا کی سماعتوں میں ادھم مچا رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ کو اپنے ہاتھوں سے مچھلی فرائی کر کے کھلاؤں گا، اور میں جو نہ آتی یہی مچھلی لے کر آپ کے گھر پہنچ جاتا۔ پتہ ہے زارا، آپ اور پھپھو میرا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے خوبصورت حوالہ۔ زارا کا دل چاہا وہ اس کی کشادہ پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹے۔ نہ جانے کیسا رشتہ ہے میرا آپ سے، میں اپنی ہر خوشی ہر غم آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ باوجود ضبط کے آنسو اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ وہ بند لبوں سے التجا کر رہی تھی۔ آنکھیں کھولو زین۔ ڈاکٹر شمسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ پھپھو سے کہیے گا زین انہیں بے حد یاد کرتا ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ زارا ریلیکس۔ رضوان آگے بڑھا۔ افتخار نے بس سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ رضوان، انسان اتنا سنگ دل بھی ہوتا ہے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ کیا چاہا تھا اس نے؟ بس یہی کہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ کیا یہ زین العابدین کا قصور ہے کہ وہ جمشید حیات کا بیٹا ہے؟ غلطی رائے سلیمان کرے تو کیا سزا تمہیں ملنی چاہیے؟ زارا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ تو کن باتوں کا ہے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مما زندہ نہیں رہیں گی۔ آپ نہیں جانتے زین ان کے لیے کیا ہے۔ اس نے تھک کر دیوار سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو آپ کیا کریں گی؟ یوں ہی ایک آرٹیکل لکھ کر خاموش ہو جائیں گی؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ افتخار، اس نے بے اختیار پکارا۔ خاموش بیٹھے افتخار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے رپورٹ درج کروائی تھی؟ اس سے قبل کہ افتخار کچھ بولتا رضوان بول اٹھا۔ ڈاکٹر شمسی سے بات کر لی ہے میں نے، وہ سب سنبھال لیں گے۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ یہاں… کیا مطلب ہے آپ کا؟ زارا کی نم آنکھوں میں تحیر امڑ آیا۔ دوسرے پل وہ بپر کر بولی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا رضوان، رپورٹ درج ہوگی اور رائے سلیمان کے خلاف ہوگی۔ افتخار نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور رخ بدل لیا۔ وہ یکسوئی سے دعا کرنا چاہتا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں زارا کہ… یہ ضروری ہے۔ اس وقت شہر میں رائے سلیمان واحد شخص تھا جو اسے زندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ زہر خون لہجے میں گویا ہوئی۔ رضوان لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت کچھ نہیں سنے گی، مگر جو کچھ وہ سوچ رہی تھی وہ ہونا بھی تو ناممکن تھا۔ نرس لپکی تھی، ڈاکٹر شمسی کے کمرے میں گئی۔ دوسرے پل ڈاکٹر شمسی اور ڈاکٹر فرحان آئے تھے۔ بہت دور
مؤذن نے اذان دی تھی۔ اندھیرے سے پھوٹتی صبح رات کو شکست دیتی۔ دن کی روشنی سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ان بند پلکوں میں جنبش ہوئی۔ ایک ہلکی سی کرا زندگی کی علامت بن گئی۔ زارا کے سینے میں کب سے اٹکی سانس باہر نکلی تھی۔ افتخار نے وہیں سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ رضوان کے سر سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ اگر زین العابدین کو کچھ ہو جاتا تو نہ جانے رائے فیملی پر مزید کیا قیامتیں ٹوٹ پڑتی۔ میں نے کہا تھا نا اسے کچھ نہیں ہوگا۔ آج تو موزوں کا دن تھا۔ افتخار آصف سے کہہ رہا تھا اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے، جلد ہی روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ رضوان کہہ رہا تھا ڈونٹ وری سن۔ انکل شمسی نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ کپڑے استری کر دیے پتر میرے؟ ماما مقبول نے اندر آ کر پوچھا۔ اسما ابھی محمد علی کو سلا کر لیٹی تھی جو رات 12 بجے اٹھ بیٹھا تھا، صبح دوبارہ سو گیا۔ ابھی کر دیتی ہوں ابا، بس ذہن سے ہی نکل گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دوپٹہ سر پر لیتے بولی میں کر دیتی ہوں آپا۔ نین تارا ابھی برتن دھو کر آئی تھی۔ اسما کے جواب کا انتظار کیے بغیر دھلے کپڑوں میں سے ماما کے کپڑے نکالنے لگی۔ نین تارا پتر شہر چلو گی میرے ساتھ؟ مامے مقبول کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ نین تارا نے بے حد حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں؟ پھر سر جھٹک کر بولی میں کیا کروں گی جا کر؟ اپنی پسند سے چیزیں خرید لینا۔ چیزیں؟ استری کا پلگ لگاتے نین تارا نے ایک بار پھر بے حد حیرت سے اسے دیکھا، پھر پوچھنے لگی ماما کیسی چیزیں؟ یہ بھی بس جھلی ہے۔ ماما مقبول نے ہنس کر اسما کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ چلی جاؤ نین تارا، سب کچھ اپنی پسند کا خریدنا، آخر پہننا اڑنا تو تم ہی کو ہے۔ اسما نے بھی کہا تو اس نے ہاتھ روک دیے۔ آخر آپ لوگ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ استری جلتی چھوڑ کر وہ پوری کی پوری ان کی طرف مڑ گئی۔ اب کیا خالی ہاتھ رخصت کریں گے تمہیں؟ کوئی زیور گہنا کپڑا لتا کچھ تو خریدنا ہے۔ جہیز پورا تو اس وقت اتنی جلدی میں بن نہیں سکتا، پر جو کچھ بن سکتا ہے وہ تو کریں گے، ماما مقبول نے کہا۔ وہ کچھ لمحے خالی و ذہنی کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اسما نے چپل پہنی اور باہر نکل گئی۔ ماما تمہیں واقعی یقین ہے کہ وہ آ جائے گا؟ وہ ایک بار پھر بے حد حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہے۔ ماما مقبول جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ اسے ابھی نہانا تھا۔ پھر مجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ نچلا لب کاٹتے زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے ایس پی شاہ میر سے بات کرنا ہے۔ میرا نام؟ موبائل اس کے ہاتھ سے ایک دم سے جھپٹ لیا گیا۔ وہ ایک دم گھومی۔ تم بے وقوفی کر رہی ہو۔ رضوان سخت غصے میں تھا۔ مجھے یہ بے وقوفی کر لینے دیں رضوان۔ زارا نے موبائل لینے کو ہاتھ پھیلایا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ یہ پاگل پن ہے۔ رائے سلمان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھی ہو۔ رضوان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ زارا کو اس اقدام سے کس طرح باز رکھے۔ آسان ہے یا مشکل مگر مجھے یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اور رضوان آپ کہہ رہے ہیں یہ پاگل پن ہے؟ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا پاگل پن ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا پاگل پن ہے، اور وہ پاگل پن نہیں جو رائے سلمان نے کیا، ایک معصوم شخص کو موت کے گھاٹ اتار دینے کی کوشش۔ کس طرح جسٹیفائی کریں گے آپ؟ کیا جواز دیں گے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ رضوان کہیں اپنے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جانا اس کے لیے شاک تھا۔ ذرا میں مانتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سلجھو لہجے میں گویا ہوا۔ سلیمان بھائی سے غلطی ہوئی، انہیں یہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مگر تم جو کر رہی ہو وہ بھی ٹھیک نہیں، سراسر جذباتی پن ہے۔ جذباتی پن؟ زارا نے تحیر سے اسے دیکھا، پھر تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ نوجوان اب بھی خطرے سے خالی نہیں ہے رضوان صاحب۔ اس نے بے سود پڑے زین العابدین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زندہ بچ گیا ہے اور رائے سلمان اسے دوبارہ مروانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا زارا، بلیو می۔ زارا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تو آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے جھجک کر اپنا بیگ اٹھایا اور قدم بڑھا دیے تھے۔ رضوان نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر واپس لا کھڑا کیا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو زارا۔ رضوان۔ زارا کا چہرہ غصے سے دہک اٹھا۔ اپنے اور میرے رشتے کو درمیان میں نہ ہی لائیں تو اچھا ہے، اس نے جانا چاہا۔ رضوان نے دیوار پر ہاتھ ٹکا کر راستہ بلاک کر دیا۔ کیا کرو گی تم؟ یہ رشتہ ختم کر دو گی؟ اس کا لہجہ استحضائیہ سا تھا۔ پہلی بار زارا کو اس کے لہجے میں رائے خاندان کی مخصوص نخوت نظر آئی تھی۔ بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش مت کریں۔ میں دے رہا ہوں، تم دے رہی ہو بات کو غلط رنگ۔ کیسے ثابت کرو گی کہ مجرم رائے سلیمان ہے؟ تمہاری اس حرکت سے ہمارے خاندان پر کیا گزرے گی یہ سوچا تم نے؟ اخبارات اور ہمارے مخالفین کیا بکواس لکھیں گے؟ یہ خبر ہے تمہیں ہمارا خاندان کسی اور حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا زارا۔ رضوان اور رائے سلمان بہت ہی غلط انداز ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں۔ رائے سلمان کے سامنے کھڑی ہوگی تو خود چھوٹی پڑ جاؤ گی۔ وہ بتا دے گا کہ رائے خاندان سے کٹ کر تم کیا ہو۔ وہ اسے حقیقت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا کچھ اتنا غلط بھی نہ تھا۔ یہ بات زارا خود اچھی طرح سمجھتی تھی۔ کیا یہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے سوال کیا۔ مجھے اس سے انکار نہیں، پھر بھی آپ اس کی مدد نہیں کریں گے صرف اس لیے کہ ظلم کرنے والا آپ کا بھائی ہے؟ میں آپ کو بہت مختلف انسان سمجھتی تھی رضوان۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز گھل گیا۔ رضوان کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر ہاتھ ہٹا کر رخ بدل گیا۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے اس نے زین کے چہرے پر نظر جما دی، پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ میں اس کی مدد کروں گا زارا، جو یہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، مگر جو تم چاہتی ہو وہ ناممکن نہیں۔
مگر جو تم چاہتی ہو وہ ہونا ممکن نہیں۔ اس کی بات واضح اور لہجہ ٹھوس تھا۔ عجیب منطق ہے رضوان صاحب آپ کی بھی، یعنی کہ افتخار کی آمد پر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ تھے۔ اس نے چٹتی سی نظر ان دونوں پر ڈالی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی سی چھا گئی جسے موبائل کی بیپ نے توڑا۔ رضوان نے نمبر دیکھا اور موبائل زارا کی طرف بڑھا دیا۔ مما کی کال تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مما، آپ کیسی ہیں؟ اس نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ رضوان دانستہ باہر نکل گیا۔ افتخار بیگ سے چیزیں نکال کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ رات سے طبیعت گھبرا رہی تھی، اوپر سے فون بھی خراب ہے۔ ابھی ٹھیک ہوا ہے، ماما نے بتایا تھا۔ طبیعت کیوں گھبرا رہی تھی ماما؟ پتہ نہیں، تم لوگ بھی تو مجھے بھول گئے ہو، انہوں نے شکوہ کیا۔ ماما ایسا ممکن ہے؟ زین کو دیکھو، اس کے پاس اب اتنا بھی وقت نہیں کہ 1 منٹ کی کال مجھے کر سکے۔ مصروف ہے ماما، ایگزامز کی ڈیٹ 1-2 دن میں آنے والی ہے۔ اس کا لہجہ مدھم ہو گیا۔ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے سوئے ہوئے زین پر نگاہ ڈالی۔ اس کے سینے کا زخم سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ اسے میری بہت سی دعائیں دینا۔ آپ کی دعائیں ہی تو ہیں۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک دم خاموش ہو گئی، پھر ایک طویل سانس لے کر گویا ہوئی۔ بہت تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر میں، آپ اور زین بہت سا وقت ایک ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں آ جاؤں، لیکن اب سوچتی ہوں تم بھی مصروف ہوگی اور زین بھی، میں خواہ ڈسٹرب کروں گی، اس لیے ایگزام ختم ہونے تک میں رک جاؤں گی۔ ذرا دانستہ خاموش رہی۔ پھر بھی زین سے کہنا کبھی کبھار مجھے کال کر لیا کرے، خود تو جب بھی فون کرو گھر پر نہیں ملتا، افتخار کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرتا ہے، میں کہہ دوں گی۔ زارا آہستگی سے گویا ہوئی تو انہوں نے دعائیں دے کر فون بند کر دیا۔ زارا موبائل ہاتھ میں لیے نہ جانے کیا سوچتی رہی۔ بیبے نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے کھانا بنا کر بھیجا ہے اور زین کے لیے یخنی۔ افتخار کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، گویا اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ آپ گھر ہوں آئے، میں ہوں زین کے پاس۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ زارا نے پیشانی مسلی۔ اس کی نگاہیں ہاتھ میں پکڑے موبائل پر جمی تھیں۔ افتخار نے بغور اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں زارا بی بی؟ زارا نے سر اٹھا کر سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ رائے سلمان کے مقابل مت آئیں۔ تمہیں اپنے دوست کی زندگی عزیز نہیں افتخار؟ زارا کی نگاہوں میں تحیر ہی تحیر تھا۔ افتخار دوستی پر جان دینے والا بندہ ہے زارا بی بی۔ جو کچھ ہوا لا علمی میں ہو گیا، مگر اب کسی مائی کے لال کی ضرورت ہے کہ افتخار کھوکر کے ہوتے زین کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس کا بے خوف اور نڈر لہجہ زارا ہلکا سا مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں، مگر افتخار تم ہی تو کہا کرتے تھے جیتنے کے لیے لڑنا ضروری ہے، مگر لڑائی حکمت عملی سے بھی تو جیتی جا سکتی ہے۔ مجھے سنوارتے وہ معنی خیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حکمت عملی؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ زارا الجھ کر پوچھنے لگی۔ رضوان اندر آئے تو زارا نے بات بدل دی۔ ماما مقبول گھر سے چلا تو اس نے کتابوں کی ایک لسٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ماما مقبول نے بے حد حیرت سے دریافت کیا۔ کتابیں ہیں BA کی، یاد سے لیتے آنا ماما، نین تارا نے تاکید کی تھی۔ پر یہ تو، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر نین تارا نے اس کی بات قطع کر دی۔ تم اپنا کام کرو ماما، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس نے مجبوراً لسٹ جیب میں ڈال لی تھی۔ گھر سے نکلا تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ ظہور کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ بازار سے اس کا ہمسایہ مل گیا۔ اس نے بتایا تھا ظہور سارا دن گھر پر پڑا رہتا ہے، کاروبار بالکل بھی ٹھپ پڑا ہے، تمام دن بیوی کے ساتھ چسٹیں ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ آخر میں اس نے رائے دی۔ ماما مقبول نہ چاہتے ہوئے بھی چلا آیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ماما مقبول اندر داخل ہو گیا۔ کھلے صحن میں عجیب سی ویرانی تھی۔ ہر طرف دھول، تنکے خشک پتے، لگتا تھا یہاں کوئی صفائی کرنے والا نہیں۔ نین تارا کے ہوتے ہوئے یہ آنگن کتنا صاف ستھرا اور روشن ہوا کرتا تھا۔ چولہے کے گرد برتن رکھے تھے اور چولہے میں راکھ اڑ رہی تھی۔ کونے میں بچھی چارپائی پر ظہور لیٹا تھا۔ اس کا ایک بازو آنکھوں اور سینے پر پڑا تھا۔ ماما مقبول اس کے قریب آ کر رک گیا۔ ظہور، اس نے آہستگی سے پکارا۔ ظہور نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا، پھر تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ ماما، تم؟ اور زندگی میں پہلی بار اس کے گلے لگا تھا۔ ماما مقبول نے بس رسم نبھائی تھی۔ نین تارا نہیں آئی؟ اس نے پیچھے ہٹتے پوچھا۔ وہ واپس آنے کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ مامی مقبول نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ظہور خاموش سا ہو گیا، پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، وہ واپس کیوں آئے گی؟ تم بیٹھو۔ نہیں، بس یوں ہی کھڑے کھڑے آیا تھا۔ ماما مقبول نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بطول کہاں ہے؟ ہوگی کہیں۔ اس نے زیر لب گالی دی۔ کمینی عورت ہے، سارے کرتوت کھل گئے۔ کیا کیا کھیل کھیلتی رہی ہے میرے ساتھ۔ مرد کی اپنی عقل کام کرے تو کون کھیل کھیل سکتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کو گالیاں دینے کا فائدہ؟ مت تو تمہاری ماری گئی تھی، اس کی آنکھوں سے دیکھتے اور اسی کے کانوں سے سنتے تھے۔ ماما مقبول نے دھیمے لہجے میں آئینہ دکھایا۔ ٹھیک کہا ماما تم نے۔ اس نے یاسید سے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ بربادی تو خود مول لی میں نے، کسی کا کیا دوش؟ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے تعصب سے دونوں ہاتھ ملے۔ یوں لگتا ہے سب کچھ نین تارا کے دم سے تھا۔ وہ کیا گئی، چھت ہی سر پر آ گری، سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اس نے اعتراف کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ شاید ترس گیا تھا کہ کوئی تو ہو جس کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ وہ بول رہا تھا اور ماما مقبول اس اکڑ مرد کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں کی سرخی بتاتی تھی کہ اس کی ضمیر کی چبھن اسے ساری رات سونے نہیں دیتی۔ اس کا لہجہ اس کے پچھتاووں کا غماز تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ انسان اپنے عمل سے پہلے ایک بار سوچ لے تو کیا کرنے جا رہا ہے، پچھتاوے یوں اس کا مقدر نہ بنے۔
نین تارا سے کہیے گا اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ ماما مقبول کہنا چاہتا تھا کہ اس کے وجود کے زخم تو کب کے بھر چکے، مگر جو زخم تمہاری زبان نے دیے ہیں وہ تو ساری عمر نہیں بھریں گے، مگر وہ خاموش رہا۔ میں نے تو بڑے خلوص سے دل سے چاہا تھا کہ اس کی شادی اجمل سے ہو جائے، وہ سکھی ہوگی تو کچھ میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہوگا، مگر وہ زہریلی عورت یہاں بھی ڈنگ مارنے سے باز نہ آئی۔ اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا، منزل کوئی اور ہو تو چھوٹے چھوٹے راستے سامنے آتے ہیں، خود انسان کو منزل کا شعور بھی نہ ہو تو تقدیر خود سے ہی راستہ نکال دیتی ہے۔ ظہور سمجھ نہ سکا ماما مقبول کیا کہہ رہا ہے، بس خاموشی سے ہاتھ مسلتا رہا۔ مامی نے ہلکی سی تھپکی اس کے کندھے پر دی۔ میں پھر آؤں گا ماما، بیٹھو، میں تمہارے لیے نہیں پھر صحیح کسی چیز کی خواہش نہیں۔ شہر کیوں آئے تھے ماما؟ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ کام تھا، اس نے مختصراً کہا، کام کی وضاحت نہیں کی۔ وہ جیولر کے پاس سے آیا تھا، نین تارا کے لیے بہت خوبصورت سونے کا سیٹ بننے کو دیا تھا اور سونے کے کنگن بھی۔ موڑ کر وہ کچھ لمحے متذبذب سے کھڑا رہا، نگاہ اس رستے پر تھی جو زین کے گھر کی سمت جاتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا جنگلے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جنگلے کے دوسری طرف بس خاموشی تھی۔ وہ زین سے ملنا چاہتا تھا مگر ڈرتا تھا کہیں وہ بدگمان نہ ہو جائے کہ مجھے اس پر اعتبار نہیں۔ وہ متذبذب سا تھا، نہیں وہ واقعی یہی سمجھے گا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے، تب تک سلیم اس کے قریب آ چکا تھا۔ جی بابا جی، وہ پہچان چکا تھا، یہ بابا پہلے بھی ایک بار زین سے ملنے آیا تھا۔ تمہارے صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں، وہ تو… سلیم کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ ماما مقبول مسکرایا، اسے لگا وہ اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کر رہا ہے۔ بس اللہ نے بچا لیا، سلیم متفکر لہجے میں بولا۔ کیا ہوا؟ مامی مقبول کا چہرہ ایک دم فک ہو گیا۔ کوئی نیا امتحان؟ گولی لگ گئی تھی بھائی جان کو۔ سلیم کا لہجہ مقبول کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ اسے لگا گولی زین کو نہیں خود اسے لگی ہے۔ کچھ تو تھا جو دل کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا۔ وہ بچ گیا ہے نا؟ اللہ کا بے حد کرم ہوا، بھائی جان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ مامی مقبول کے سینے میں اٹکی سانس باہر آئی۔ گولی کس نے ماری؟ کچھ پتہ نہیں، کون دشمن نکل آیا، حالانکہ انہوں نے تو کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اور ایسی دشمنی کے بعد گولی تک پہنچ جائے۔ سلیم کیا کہہ رہا تھا؟ مامی مقبول کی سماعتیں اسے سننے سے قاصر تھیں، مگر اس کا ذہن یکسو ہو کر ایک ہی نقطے پر غور کر رہا تھا۔ پھر اس نے سلیم سے اسپتال کا پتہ پوچھا تھا۔ عظمیٰ کے قدم دروازے پر ہی ٹھٹک گئے تھے۔ پھر اس نے مڑ کر بے بسی سے انم کو دیکھا۔ کیا ضروری ہے یہ شخص ہمیشہ میرے راستے میں آئے؟ وہ کیا کرے جب راستے ہی ایک ہیں؟ انم نے ترنت جواب دیا۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے پلٹنا چاہا۔ یار اتنی سنگ دل کیوں ہو جاتی ہو تم؟ انم نے اس کا بازو اپنے گرفت میں لے لیا۔ ظاہر ہے وہ بازو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی تھی۔ انم نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ ہاں، یہاں تو سب موجود ہیں۔ اس کی پرجوش آواز پر سبھی نے پلٹ کر دیکھا۔ مجبوراً عظمیٰ کو اندر آنا پڑا، بلکہ وہ گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ افتخار کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ بکھری اور ساتھ ہی اس کی نظم نے بھی ٹریک بدلا۔ ہماری دوستی نبھنی مشکل ہے، وہ اڑیل ہے اور میں منہ زور۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور اس نے اپنی کرنی ہے۔ 2 گھڑی بھی ہم ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جدا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ عظمیٰ کے پسینے ہی چھوٹ گئے۔ یہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کر کے زین کی طرف نہیں بڑھ سکتی تھی، کیونکہ وہ زین کے سرہانے ہی بیٹھا تھا۔ اس کا ایک بازو بیڈ کے بیک پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ زارا کی طرف مڑ گئی۔ کیسی ہو عظمیٰ؟ زارا اس سے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر یہ زین… جبکہ انم یہ سوال براہ راست زین سے پوچھ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بس رضوان، یہ عظمیٰ اور انم ہیں، اور یہ رضوان، اس نے تعارف کروایا۔ انم تیزی سے پلٹی۔ ارے آپ ہیں رضوان، بہت اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا۔ اس نے سر تاپا رضوان کا جائزہ لیا۔ لگتا ہے میرا غائبانہ تعارف پہلے ہی ہو چکا ہے۔ رضوان اخلاقاً مسکرایا۔ ایسا ویسا؟ انم نے شرارت سے زارا کو دیکھا۔ وہ قصداً مسکرائی۔ یہ ساتھ کھڑا شخص گزرے چند دنوں میں اسے بے حد اجنبی سا لگنے لگا تھا۔ آپ غالباً زین کی عیادت کو آئی ہیں۔ افتخار عظمیٰ سے مخاطب تھا۔ تم یہاں سے دفع ہوگے تو میں کچھ کروں گی، وہ تلملائی۔ افتخار مسکراتا اٹھا اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ تب اس نے زین کی خیریت پوچھی تھی۔ پہلے افتخار نے گولی کھائی، اب تم بھی اس کے نقش قدم پر چلنے لگے ہو۔ انم پلٹی۔ زین ہلکا سا مسکرایا اور پہلے سے بہتر تھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی زرد سا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، افتخار نے کسی کو متاثر کرنے کے لیے گولی کھائی تھی، تم کس کو متاثر کرنا چاہتے ہو؟ انم کی زبان کو کون پکڑ سکتا تھا؟ آپ کی تو غالباً منگنی ہو چکی ہے۔ زین کا جملہ بے ساختہ تھا۔ انم کا منہ کھل گیا۔ سبھی مسکرائے تھے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، تم پر واقعی افتخار کا اثر ہو گیا ہے، گویا لا علاج قرار دے دیا آپ نے مجھے۔ ویسے مجھے نہیں پتا افتخار بھائی نے کس کو متاثر کرنے کے لیے گولی کھائی تھی۔ ارے وہ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا۔ انم… افتخار کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ جذبت ہو گئی، جبکہ ہنسنے کی کوشش میں ذہن محض کراہ کر رہ گیا تھا۔ زارا تیزی سے آگے بڑھی۔ زین، ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ جانے دیں زارا آپی، دوبارہ زندگی کو چھونے کا احساس اتنا جاں فضا ہے کہ خاموش ہونے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ سچ بتاؤ زین، موت کے فرشتے سے ملاقات کیسی رہی؟ انم اور اس کے سوال۔ عظمیٰ نے سر پیٹ لیا۔
چلو انم، عظما نے کہا، پھر زین کی طرف پلٹی۔ خدا تمہیں صحت یاب کرے اور دشمن سے محفوظ رکھے، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں زین۔ اس کے لہجے میں خلوص ہی خلوص تھا۔ ساری۔ افتخار نے بھویں اچکا کر اس سے دیکھا۔ تھوڑی بچا رکھیں عظما بی بی، کسی اور کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ کیوں افتخار بھائی، تمہارا دوبارہ گولی کھانے کا ارادہ ہے؟ انم کی زبان پھسلی۔ عظما نے بے اختیار ہاتھ ماتھے پر مارا، جبکہ وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگا۔ ہم اب چلتے ہیں زارا، اب کہ اس نے اس سکتے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ افتخار بھی ان کے ساتھ نکل آیا۔ جب ہم لوگ آ رہے تھے تو آصف اور حیدر ملے تھے، سخت پریشان تھے کہ ایگزامز کی ڈیٹ آنے والی ہے اور تیاری خاک نہیں۔ تمہاری تیاری کیسی ہے؟ افتخار نے پوچھا۔ عظما کو یقین تھا کہ وہ روانی میں اپنی شادی کی تیاریوں کی تفصیل سنا دے گی، مگر انم بڑی شرافت سے ایگزامز کی تیاری ڈسکس کرنے لگی۔ عظما نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اونچا لمبا نوجوان دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کے ہم قدم تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں بھی بے خوفی اور بے فکری تھی۔ اس کی باتوں میں برجستگی، روانی اور درویشانہ پن تھا، جس کا ساتھ ہی تحفظ کا احساس بن کر اس کے پورے وجود کو گھیر لیتا تھا۔ جو محبت ہی نہیں، عزت کرنا بھی جانتا تھا۔ ایک لڑکی کو چاہیے بھی کیا؟ محبت، عزت اور تحفظ۔ وہ یہی سب تو دے رہا تھا۔ یہ جلنا، کڑنا، چڑھنا میری مجبوری ہے۔ تم ساتھ ہوتے تو ایک خوشی کا بے پناہ احساس میرے وجود کو گھیر لیتا ہے۔ میرے من میں محبت خوشبو بن کر پھیل جاتی ہے۔ تو میں کھو دینے کا سوچتی ہوں تو میرے اندر میرا اپنا آپ مر جاتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ وہ اپنی ہتھیلیوں پر چراغ جلائے گھر سے نکلی تھی۔ میرے پیچھے آنے والوں کو انہی کی روشنی میں اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ جو میں لڑکھڑا گئی تو یہ چراغ بجھ جائیں گے اور گھنی تاریکی پھر سے ان کا مقدر بن جائے گی۔ میں انہیں تاریکیوں میں بھٹکا کر خود روشنی کا سفر کیسے شروع کر دوں؟ یہ تو خود غرضی ہوگی، اور عظما خود غرض نہیں، بس مجبور ہے۔ وہ تمہیں چاہے گی مگر تمہاری محبت کی خوشبو کو قید نہیں کرے گی۔ یہی اس کا فیصلہ ہے اور یہی اس کا عزم۔ اس نے آنکھ کنارے ٹھہر جانے والے آنسو کو بے حد خاموشی سے دل میں اتار لیا تھا، اور افتخار نہ جانے کیوں اپنی بات بھول کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ یہ زین العابدین اسی کمرے میں ہے؟ وہ ادھیڑ عمر شخص کچھ پریشان اور گھبرایا ہوا سا تھا۔ افتخار نے سر تابہ اس کا جائزہ لیا۔ آپ کون ہیں؟ میں مقبول، گاؤں سے آیا ہوں۔ وہ زین وہاں گاؤں میں میرے پاس ہی رہتا رہا ہے۔ اچھا ہاں، یہ زین یہی ہے پتر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ افتخار نے تسلی دیتے دروازہ کھولا۔ دیکھو زین العابدین، تم سے ملنے کون آیا ہے؟ کمرے میں اگر رضوان موجود نہ ہوتا تو یقیناً افتخار کا جملہ کچھ اور ہوتا۔ ایک وہی تو جانتا تھا۔ زین کی شادی اس شخص کی بھانجی سے ہونے والی تھی۔ بابا آپ! بے اختیار ہی زین نے اٹھنا چاہا، مگر درد کی ٹیسیں سینے میں اٹھنے لگی تھیں۔ رضوان نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے زین۔ ماما مقبول اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر سر پر بوسہ دیتے ہوئے رو پڑا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے، مت کریدو ماضی کی راکھ۔ بابا ٹیک اٹ ایزی، کچھ بھی تو نہیں ہوا، میں آپ کے سامنے ہوں، زندہ سلامت۔ وہ بمشکل مسکرایا، آج وہ تھک گیا تھا۔ افتخار تم یہی ہو؟ رضوان نے اچانک پوچھا۔ افتخار نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ ابھی آتے ہیں۔ اس نے زارا کا ہاتھ تھاما اور اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر لے آیا۔ یہ رائے رضوان یہاں کیا کر رہا ہے؟ مامے مقبول نے چونک کر پوچھا تھا۔ مسیحا بن کر آیا تھا، خون دیا ہے اس نے مجھے، جان بچائی ہے میری۔ قدرت کا فیصلہ ہے، ایک بھائی جان لینے کے در پر ہے اور دوسرا… اس نے تھک کر تکیے پر سر رکھا۔ زین تم تھوڑی دیر سو جاؤ، مگر پہلے یہ ٹیبلٹ لے لو۔ افتخار نے سہارے سے اسے اونچا کیا اور گولیاں کھلا دیں۔ ایک درد کی تھی اور دوسری نیند کی۔ وہ ہوش میں آتا تو یوں ہی بے احتیاطی کرتا، حالانکہ ڈاکٹر نے اسے ہلنے جلنے اور زیادہ بات کرنے سے منع کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں افتخار بھائی سے کہوں گا وہ آپ سے مل لیں، کہیں آپ بھی یہ نہ سمجھیں کہ زین العابدین بھی دوسروں کی طرح۔ میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا، مامے مقبول نے آہستگی سے کہتے صافے سے آنکھیں صاف کیں۔ وہ تو سوچ سکتی ہے۔ زین ذرا سا مسکرایا۔ بہت بدگمان ہے، لیکن اسے کہیے گا زین العابدین وعدہ خلاف نہیں۔ اس پر غنودگی چھانے لگی۔ یہ افتخار ہے، اسی کی بیوے سے بات کرنے آیا تھا میں۔ ماما مقبول نے ایک نظر افتخار کو دیکھ کر خاموش رہا۔ لیکن آپ کو کس نے بتایا میرے بارے میں؟ وہ لڑکا ہے نا جو تمہارے ہاں کام کرتا ہے، مامے مقبول نے آہستگی سے جواب دیا۔ سلیم؟ ہاں، اچھا لڑکا ہے، بیچارہ بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اس کی بلکہ نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ تم سو جاؤ پتر، مامے مقبول نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، مگر آپ نے تو یہ بتایا نہیں کہ نینتارا کیسی ہے؟ وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں سوال کر رہا تھا۔ اچھی ہے ہاں، مگر بدگمان بہت۔ افتخار نے مامے مقبول کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رضوان نے اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کے پاس آ کر ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ بیٹھو، کہاں جانا ہے؟ بیٹھ جاؤ، تماشا مت بنو یہ۔ وہ ڈپٹ کر گویا ہوا۔ زارا گویا مجبوراً بیٹھی تھی۔ وہ گھوم کر دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی اسپتال سے نکل کر سڑک پر آئی تو وہ پھر بول اٹھی۔ رضوان مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کرتا رہا، اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ وہ جذبت ہو کر رہ گئی۔ سارا راستہ گاڑی میں خاموشی ہی چھائی رہی، یہاں تک کہ گاڑی رائے ہاؤس کے پورچ میں جا رکی۔ سلمان بھائی کی گاڑی موجود نہ تھی، گویا وہ گھر پر نہیں، اور یہ اچھا ہی تھا۔ وہ شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ رضوان نے رخ بدل کر اس کے ناراض چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور مسکرا دیا۔ تھینک یو فار وٹ؟ زارا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔
تمہاری سمجھ میں میری بات آ گئی؟ وہ مسکرایا۔ زارا کچھ لمحے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر نظریں سامنے جماتے ہوئے گویا ہوئی، زین العابدین ایسا نہیں چاہتا۔ گویا تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی؟ رضوان ہنس دیا۔ زارا خاموشی رہی۔ ہم سے تو زین العابدین ہی اچھا نکلا، تو کیا صلہ ملا اس کو اس اچھائی کا؟ وہ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا۔ زارا بات کا رخ کیوں بدل دیتی ہو؟ اتنا غصہ، اتنی نفرت، زندگی کا ہی رخ بدل گیا ہے رضوان صاحب۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ عالیہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے کہا۔ آج اپنے ہی گھر میں اپنا آپ ہی اجنبی لگ رہا تھا زارا۔ عالیہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئیں، اسے گلے لگا کر پیار کرتے کہنے لگیں، کہاں گم ہو اتنے دنوں سے؟ ہسپتال میں ہی تھی، وہ قدرے بیزاری سے گویا ہوئی۔ زین کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے تو کئی بار رضوان سے کہا میں بھی اسپتال جاتی ہوں، مگر یہ ہمیشہ ہی روک دیتا تھا۔ یہ تو وہاں ہمارا وجود ہی برداشت نہیں کرتی، زبردستی اٹکے ہوئے ہے وہاں۔ رضوان نے اندر آتے کہا، تم لوگ فریش ہو جاؤ تو میں کھانا لگا دوں۔ بالکل، رضوان نے کہا، پھر اس کا کندھا چھو کر بولا۔ بالکل، رضوان نے کہا، پھر اس کا کندھا چھو کر بولا۔ جاؤ زارا، چینج کرو اور فریش ہو آؤ۔ ساتھ کہاں ہے بھابھی؟ اسکول۔ وہ کچن میں گھس گئی تو زارا اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے دیوار پر گروپ فوٹو لگا تھا، وہ پاپا، شیراز اور مما اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں رویا عمیر پر جمی تھیں۔ پاپا، آپ بھی یہی سب کرتے جو رضوان کر رہے ہیں؟ اس نے زین العابدین کو خون دیا، اس کی جان بچائی، وہ اس کے لیے سب ہی کچھ کرنے کو تیار ہے، مگر سلمان کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا، حالانکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ زین پر حملہ اسی نے کروایا ہے۔ نہ جانے وہ کس سے سوال کر رہی تھی کہ جواب تو محض خاموشی تھا۔ اور مما آپ، اس نے نظروں کا زاویہ بدلا، اتنے برس ان لوگوں کے درمیان کس طرح گزار دیے آپ نے؟ بہت حوصلہ تھا آپ میں، اور میں اتنا بیزار ہو گئی ہوں ان چند دنوں میں کہ رائے ہاؤس کے کسی فرد کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس نے سر جھٹکا اور وارڈروب سے دوسرا سوٹ نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر آئی تو قدرے خود کو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ زارا، کھانا لگ گیا ہے، عالیہ نے اندر آ کر کہا۔ میں آتی ہوں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر برش اٹھایا اور گیلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھانے لگی۔ اور یہ میں ہوں زارا رضوان۔ اس کی نگاہیں ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں منعکس ہوتے اپنے ہی عکس پر جم گئیں، جسے چند ہی دنوں میں باور کروا دیا گیا کہ وہ رائے خاندان سے کٹ کر کچھ بھی نہیں۔ شاید میں یہ ثابت کر ہی دیتی کہ زارا اتنی بھی کمزور نہیں، پتہ نہ صحیح احتجاج تو کر سکتی ہے۔ ایک ہلکا سا دھچکا بھی رائے سلمان کو لگ جاتا تو اس کا زوم پاش پاش ہو جاتا، مگر یہ افتخار اور زین العابدین۔ وہ جھنجھلائی، تبھی نگاہ عقب میں کھڑی عالیہ پر پڑی۔ وہ متذبذب سی اب تک وہیں کھڑی تھیں۔ زارا جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ایک طلسم مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ زارا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ زارا برش واپس ٹیبل پر رکھتے پلٹی۔ چلیں بھابھی، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رضوان خود بھی نہا کر آیا تھا اور اب ٹیبل پر اس کا منتظر تھا۔ زارا عالیہ کے برابر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آپ کے بھائی کی منگنی کب ہے عالیہ بھابھی؟ رضوان نے دیکھا، نکھرے نکھرے دھلے چہرے پر ہلکا سا اضطراب اور اطملال بکھرا تھا، آنکھوں میں بے اعتنائی اور خفگی کی لکیر۔ پھر وہ خود کو نارمل پوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ باپ جیسے بھائی کے خلاف کیسے اٹھ کھڑا ہوتا؟ تم نے مجھ سے میرے حوصلے سے زیادہ مانگ لیا تھا زارا۔ اگلے جمعے ہے، عالیہ بھابھی نے مختصراً بتایا۔ زارا نے اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کی تو پلیٹ پر جھک گئی۔ رضوان نے بھی اپنی توجہ کھانے کی طرف مبذول کر لی۔ عالیہ ایک ایک ڈش ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔